تو یہ کمبینیشن کیا ہے، لا بھی اور پھر ساتھ پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں؟ پی ایچ ڈی کی کہانی یوں ہے کہ میں نے جب لا کر لیا تھا، لا میرا بچپن کا شوق تھا. وہ کہتے ہیں نا ہم بچپن سے میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ایسا وہ کچھ بچپن سے میں لائر بننا چاہتی تھی. تو وہ ایک چیز تھی جو میں نے کہا کہ لائف میں کبھی نہ کبھی اس چیز کو میں ضرور پورا کروں گی. یہ میرا بہت زیادہ تھا. خیر پریکٹس نہیں کر پائی کیونکہ بچے چھوٹے تھے. اس کے بعد ہم جب دبئی موو ہوئے تو وہاں مجھے بہت ٹائم مل جاتا تھا کیونکہ بچے صبح کے گئے اسکول جاتے تھے تو 4 بجے آتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا، اور عامر بھی 10 days وہاں ہوتے تھے اور زیادہ تر پاکستان ہوتے تھے، شوز ان کے یہیں سے ہوتے تھے. تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر عالم آن لائن کیونکہ میں جاتی تھی، ویسے بھی ہوتی تھی ان کے ساتھ، ان کے کپڑے اور ان کی دیگر اور چیزیں سب دیکھتی تھی. تو بس ایک لگن ہوئی پھر پڑھنے کی، دین کو پڑھنا شروع کیا، بکس پڑھنی شروع کی. وہیں سے پھر میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا اسلامک اسٹڈیز میں. آئی پاکستان ایڈمیشن لیا تو ایگزام دیتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی دبئی. پڑھتی وہاں تھی اور پرائیویٹلی پھر میں نے ماسٹرز کیا. اور وہ کر کے پھر مجھے ہمارے علماء آتے تھے، انہوں نے مجھے میرے جو سپروائزر بھی تھے مفتی عمران الحق کلیانوی صاحب، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جب کر ہی رہی ہیں، کر ہی لیا تو اب ایم فل میں بھی لے لیں ایڈمیشن. بس یہ ہوتے ہوتے، اور ایکچولی تو میں کہوں گی میرے والد کی دعا تھی. انہوں نے مجھے جب میں نے ماسٹرز کر لیا تھا تو انہوں نے کہا ایک دن تو پی ایچ ڈی بھی کر لو گی. میں نے کہا ابو بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی، یہ زیادہ ہو گیا کیونکہ بچوں کو پڑھا رہی ہوں، میں کتنا پڑھوں. تو کہتی نہیں تم ایسے ہی کر لو گی پی ایچ ڈی. تو جس دن میرے یہ ڈگری اناؤنس ہوئی اور سب کچھ ہوا تو میں نے کہا کہ ابھی شاید میرے والد کی دعا تھی جو مجھے لگی. تو باقی ظاہر ہے ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے، پلس عامر کی سپورٹ وہ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. بلکہ اس کا تو آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو ماشاء اللہ. ریسنٹلی اچھا اس میں بھی شاید آپ کو کچھ مسئلہ بھی ہوا تھا، کچھ لوگوں نے تنگ کرنے کی کوشش بھی کی تھی آپ کی؟ وہ ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں. میں چلتی رہتی ہوں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ہرڈلز ہیں، کچھ ہیں، تو کوئی بات نہیں. اگر آپ رائٹ پاتھ پر ہیں، اگر آپ کا مطلب نیت صاف ہے اور آپ کی کوشش نہیں رکنی چاہیے. زندگی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے، زندگی چلتے رہنے کا نام ہے. اور جب تک یہ سانسیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آپ ایک ان اے پازیٹیو وے یا کام چیزوں کو لیں اور کریں اپنا کام. کوئی نہیں، ہوتی ہیں ہرڈلز، آتے ہیں، آئے تھوڑے بہت، لیکن ٹھیک ہے وہ بھی گزر بھی گئے. تو الحمدللہ فائنل ہو گیا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. اچھا پھر آپ نے ایک دفعہ بالکل خیر آباد کہہ دیا پروڈکشن کو اور سارے کاموں کو، اب بالکل سکرین سے غائب ہو گئے. ہاں صحیح، بالکل. تو اس کی کیا ریزن تھی، کیوں غائب ہوئی، اور پھر دوبارہ آنے کی کیا وجہ بنی، اور کس طریقے سے دوبارہ واپس غائب ہوئی؟ جب میرا شاید آپ کو پتا ہو کہ چھوٹی سی نیکی میرا ایک شو تھا ایک پرائیویٹ چینل سے، وہاں سے میری شروعات. کہتے ہیں نا کہ تھوڑا آپ نظروں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں. بڑے مزیدار واقعات بھی ہیں اس ٹائم کے، اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کیونکہ عامر نے جیو سے شروع کیا تھا. یہ ٹرانسمیشن شروع ہوئی تھی ہماری دبئی سے، تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ جو سیگمنٹ کرتی ہوں وہ میں یہ عامر لیاقت کی وائف ہیں. تو وہ میرے رشتے بھی آ گئے تھے اس وقت. یہ ایک بڑی مزیدار، کیونکہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے. تو وہ ہمارے ہی چینل کی ایک آسما ہماری اینکر ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ ارے ڈاکٹر صاحب ان کے رشتے آ گئے. میرے پاس کالز آئی تھی، ان کا نمبر دیں. کسی خاتون نے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے لڑکی دیکھ رہے ہیں اور دس اینڈ دیٹ. تو انہوں نے مطلب ظاہر ہے اس وقت تک لوگوں کو پتا نہیں تھا. پھر ایسا گریجولی لوگوں کو پتا چلنا شروع ہوا کہ میں ان کی وائف ہوں. تو یہ کہ انہوں نے ہی یہ چیز بھی بس انہوں نے ہی مجھے آگے کیا اس چیز میں. میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. میڈیا تو بالکل میں ان کے لیے کرتی تھی جتنا کام تھا، چاہے ان کے کپڑے ہوں، چاہے ان کا اور سیٹ اپ ہو، چاہے مشورے دینے ہوں، چاہے کریٹو کوئی چیز ہو، وہ سب چیزیں میں ان کے لیے کرتی تھی. لیکن وہ پھر ہوتے جب سیٹ اپ اتنا بڑھتا چلا گیا، تو پھر بس وہ باقاعدہ پھر ہم AR وائز شفٹ ہوئے تھے، تب میں نے باقاعدہ جاب شروع کی تھی. پھر چھوڑنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ چھوڑنے کی وجہ تو ایسا کچھ نہیں تھی. میں پہلا حج جب کیا ہے میں نے، تو اسکرین پہ آنا میں نے اس کے بعد چھوڑ دیا تھا. حج کے بعد. اور میں نے عامر سے کہا تھا کہ میں اب جو ہے وہ پروڈکشن کروں گی، یا اگر میرا چھوٹی سی نیکی، کیونکہ میں آن اسکرین آتی تھی ایز اے ہوسٹ، تو اب وہ میں وائس اوور کے تھرو کروں گی. تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے. وہ کہتے کہ نہیں اس سے ریٹنگس کو فرق آئے گا یا کچھ ہے. تو میں نے کہا تھا نہیں اگر تو لوگوں کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں نہ بھی دکھ رہی ہوں تو وہ تو اب بھی لوگوں کو اچھی لگے گی، اس کا امپیکٹ بڑھے گا.
تو اللہ کا شکر ہوا اس طرح سے کہ بعد میں ریٹنگز آئیں تو وہ ریٹنگز وہ نہیں ہوئی بالکل بھی. تو انہوں نے کہا یہ بڑی بات ہے, ورنہ نارملی لوگ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. تو بس پھر وائس اوور پر بھی لوگ بڑے وہ کرتے تھے. تو میں یو ایس گئی, وہاں لوگوں نے, خواتین نے مجھے بہت سراہا شو کو. جب وائس اوور کے بعد بھی تو مجھے اچھا لگا کہ ہاں دیکھیں. تو بیسک ریزن میرا تھا, حج کر لیا تھا تو میں نہیں چاہتی تھی پھر اس کے بعد آنا اسکرین پہ. میں عامر کے لیے پروڈکشن کرنا چاہ رہی تھی بس, اور پڑھائی وغیرہ اور بچوں کی, ظاہر ہے گھر پورا سنبھالنا, کیونکہ وہ فل ٹائم ان کی جاب تھی. تو مجھے پورا گھر, بچوں کو پورا ٹائم دینا پڑتا تھا. اور اچھی اپ برنگنگ کے لیے ضروری ہے کہ ظاہر ہے کوئی ایک جو ہے وہ پورا فوکس بچوں پر رکھے. تو بس یہ تھا. پلس ظاہر ہے ان کے ساتھ ساتھ بھی ہر چیز میں وہ چھوڑتے ہی نہیں تھے. ان کو ہر ساتھ یہاں بھی چلنا ہے, ساتھ وہاں بھی چلنا ہے, ان کو یہ رہتا تھا. اور وہ ایک چیز تھی کہ وہ ہر چیز میں مشورہ کرتے تھے, بات کرتے تھے. تو بس چھوڑنے کی وجہ یہی ہوئی تھی. اس کے بعد واپس حالات اور واقعات کچھ ایسے ہوئے کہ واپس آنا ہی پڑا. کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں, تو وہ میرا انٹینشن نہیں تھا, پر ہو گئی اس طرح کی چیزیں کہ آنا پڑا. ابھی بھی میں ویسے, مجھے پروڈکشن میں مزہ آتا ہے کہ میں نے کام ہی وہ زیادہ کیا ہے. عامر کی جتنی ٹرانسمیشنز ہیں اس میں ہمارے انعام گھر تھا ہمارا, تو سارے شوز اس میں اس کو پورا سیٹ اپ اس کا بنانا اور اس کی ساری چیزیں کریٹو دیکھنا, وہ ساری چیزیں. تو بلکہ ابھی میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ انہوں نے آ کے ماشاءاللہ مجھے بھی بڑے مفید مشورے دیے ہیں, کیونکہ ظاہرہ اتنے سینئر ہے ماشاءاللہ, اتنے بڑے پروگرام آپ نے کیے ہیں. پریکٹس بھی کر رہی ہیں آپ یا لا صرف ویسے ہی کیا؟ لا میں نے کیا, پھر انٹرنشپ بھی کی. ضیاء صاحب جو ہے میرے سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, وہ میرے سینئر ہیں, ان سے سیکھا. سر عبدالعادی ہیں میرے, وہ ہیں, ان سے سیکھا. انٹرنشپ کی, ہائی کورٹ کا بھی لائسنس بھی لے لیا. تو مطلب باقاعدہ لائسنس لائر ہوں. تو لیکن یہ کہ میڈیا میں آ گئی تھی تو اتنا ٹائم نہیں مل پاتا تھا کہ میں ادھر بھی رہتی ادھر بھی رہتی. پھر میں نے اس کے بعد جج کے لیے بھی ایگزامس دیے کچھ, لیکن پھر وہی تھا کہ میں وہ کہتے ہیں نا, 2 ناؤ میں نہیں سوار ہو سکتے آپ. تو بس یہ تھا, تو میڈیا کو ہی چوز کیا کیونکہ ایکسپیرئنس میرا وہی تھا, پلس عامر کی وجہ سے بھی کہ وہ ایک فیملی جیسے تھا. اچھا, آپ اپنا یوٹیوب بھی چلاتی ہیں, انفلوئنسر بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن اب آپ کا جو کانٹینٹ ہے بڑا پازیٹیو دیکھتے ہیں. حالانکہ آپ کے پاس, آپ کے دل میں جو کچھ ہے, جتنا کچھ ہے لوگوں کے بارے میں, اور وہ اگر آپ وہ نکالنا شروع کریں تو آپ کے ملینز میں ویوز آ سکتے ہیں. ایک تو میں اس کی ریزن پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور دوسرا یہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا لگایا. میں آپ کو بہت سارے ماشاءاللہ دیکھتا ہوں, آپ نے اکثر یہ اور اس حوالے سے, تو یہ کیا کوئی بچپن سے شروع سے یا کس طریقے سے یہ مینج کرتی ہیں؟ پاکستان تو ہماری بلڈ میں ہے نا, بالکل سب کے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے. ہاں, میرے ہر شو میں, کسی بھی چینل پہ ہوں یا میرا اپنا کوئی بھی ایسا کام, تو یہ میری پہچان ہے پاکستان. تو یہ جھنڈا جو ہے میں لگاتی ہوں, اور بچوں کو بھی میں نے کہا ہوا ہے ایوری 14 اگست, میرا بیٹا لنڈن میں رہتا ہے, تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہر 23 مارچ اور 14 اگست کو یہ جھنڈا, یہ بیج تم لوگوں کو لگانا ہے, چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو. یہی ہماری پہچان ہے. تو یہ ملک سے محبت ہے جو کہ ہونی ہی چاہیے. یہ صرف 14 اگست پہ سامنے نہیں آنی چاہیے, یہ صرف 23 مارچ پہ سامنے نہیں آنی چاہیے. پورے سال جب یہ محبت اندر رہے گی, جیسے کہ میں اکثر یہ بھی کہتی ہوں کہ ہم رمضان میں بہت اچھے والے مسلمان بن جاتے ہیں, تو وہ تو صرف ٹریننگ کے لیے آتا ہے 1 مہینہ, تاکہ آپ 11 منتھس ویسے رہیں. پر ہم صرف رمضان میں قرآن اٹھائیں, یا یہ کہ اچھی باتیں یا جو بھی کچھ ہے تھوڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں, تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو اچھا مسلمان ہمیں صرف رمضان میں نہیں بننا ہے, اچھا مسلمان تو پورے سال ہمیں ایک اس چیز کو وہ کرنا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے بن کے. تو یہ ہے.